اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے دوران جو اصلاحات کی ان کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے صنفی اصلاحات۔ تو جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ سرمایہ کاری کو فروغ دیا گیا اور سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کیا گیا تاکہ وہ ملک میں آزادانہ سرمایہ کاری کر سکے۔ اس کے علاوہ نئی صنعتوں کو فروغ دیا گیا۔ ملک میں موٹر گاڑیوں کی صنعت، موٹر سائیکل کی صنعت، فولاد سازی کی صنعت، کیمیکل کی صنعت اور بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، اس طرح ملک بھر میں نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا اور صنعتوں کے لیے بجلی کی کمی کو دور کرنے کے لیے تھرمل پلانٹس کو کوئلے اور گیس پر چلانے کا منصوبہ بنایا تاکہ بجلی کی کمی کو ختم کیا جا سکے۔ تو جی ڈی پی کی شرح میں صنعتوں نے 13% تک کردار ادا کیا۔ تو آگے ذکر آتا ہے زرعی اصلاحات۔ تو ان کے دور حکومت میں زرعی ترقی کو کافی فروغ دیا گیا۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضہ جات کی فراہمی، ٹریکٹروں کی فراہمی اور کھیتوں میں پختہ کھالوں کی فراہمی کا بندوبست کیا گیا تاکہ ملک زرعی ترقی کے لحاظ سے خوشحال ہو اور ملکی پیداوار میں اضافہ ہو۔ آگے ذکر آتا ہے تعلیمی اصلاحات۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی کو نصاب میں شامل کیا اور پہلی بار مدرسوں کے طلباء کو سائنس اور کمپیوٹر کی تعلیم دی جانے لگی۔ اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے صحت کے متعلق اصلاحات۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں صحت کے شعبے کو کافی ترقی دی۔ ان کے دور حکومت میں ہسپتالوں کو اپ گریڈ کیا گیا، مریضوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ پھر آگے ذکر آتا ہے معاشی اصلاحات۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں معیشت کی بہتری کے لیے بہت سے پروگرام بنائے اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کو بھی نوکریاں فراہم کی گئی۔ تو اس وقت ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا گیا۔ تو عورتوں کو ملکی ترقی میں شامل کیا گیا۔ عورتوں کو پولیس میں وارڈن بھرتی کیا گیا۔ اس کے علاوہ آرمی میں ان کو نرسنگ اور دوسرے شعبوں میں بھرتی کرنے کا عمل شروع ہوا۔ تو اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے انتظامی اصلاحات۔ تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں 2003 میں آئین میں تبدیلی کرتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کا اختیار جو تھا وہ واپس لے لیا۔ تو آج ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہونے والی اصلاحات کا ذکر کیا ہے۔ 2002 میں انہوں نے ملک میں عام الیکشن کرائے جس کے نتیجہ میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں وجود میں آئیں۔ اس وقت انہوں نے
بلوچستان سے میر ظفراللہ خان جمالی کو وزیر اعظم مقرر کیا تو وہ تقریباً 1.5 سال تک وزیر اعظم رہا۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر چودھری شجاعت حسین کو قومی اسمبلی میں 45 دن کے لیے وزیر اعظم مقرر کیا۔ بعد ازاں شوکت عزیز پاکستان میں آئے اور ان کو پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑایا گیا، بعد ازاں ان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ تو آج ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہونے والی اصلاحات کا ذکر کیا ہے، تو میرے اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں۔